السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 468، سورہ یوسف، آیت 8 تا 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک قوی مضبوط جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ اذ جب، قالو انہوں نے کہا، لیوسف البتہ یوسف، واخوہ اور اس کا بھائی، احب زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا ہمارے باپ کو، منا ہم سے، ونحن حالانکہ ہم، عصبۃ ایک جماعت ہیں، انا بے شک، ابانا ہمارا باپ، لفی ضلال مبین البتہ واضح غلطی میں ہے۔ اقتلو تم قتل کرو یوسف کو، او اطرحوہ یا پھینک دو اسے، ارضن کسی زمین میں، یخلو خالی ہو جائے گا، لکم تمہارے لیے، وجہ چہرہ، ابیکم تمہارے باپ کا، وتکونوا اور تم ہو جانا، من بعدہ اس کے بعد، قوماً صالحین نیک لوگ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جناب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین علیہ السلام، یہ اپنے باپ یعنی جناب یعقوب علیہ السلام کو باقی بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ پیارے تھے۔ ان باقی بیٹوں نے سمجھا کہ ہمارا باپ انہیں زیادہ پیار کرتا ہے، حالانکہ عام طور پر فطرت بھی یہی ہے کہ چھوٹے بڑے کے مقابلے میں زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے حوالے سے حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارا باپ ان دو سے ہماری نسبت زیادہ پیار کرتا ہے، حالانکہ ایک عام سی فطری بات تھی کہ بڑے کے مقابلے میں چھوٹے سے پیار زیادہ بن پڑتا ہے، لیکن ایک عام سے معاملے کو لے کر جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی اتنا بڑا پاپ اور گناہ کرنے پر تیار ہو گئے اور اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی انہوں نے بدگمانی کا ارتکاب کیا اور اپنے بابا جان جناب یعقوب علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ہمارا باپ تو کھلی غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ حالانکہ جناب یعقوب علیہ السلام
کوئی برا نہیں کر رہے تھے، ایک فطری بات تھی کہ چھوٹا بڑے سے زیادہ پیارا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان اور ان کے بھائی کے ساتھ حسد کا معاملہ اختیار کیا اور اپنے ظلم کو جواب دینے کے لیے اپنے باپ کو مجرم بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ظلم کو جواب دینے کے لیے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو مجرم بنا دیا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ کھلی غلطی میں ہے، مطلب نعوذ باللہ بے انصاف ہے۔ یہاں گمراہی سے مراد حق اور اسلام سے گمراہی نہیں، اگر پیغمبر کے متعلق ایسا کہتے تو یہ سارے ہی کافر ہو جاتے۔ یہاں ضلالت سے مراد جو ہے وہ غلطی ہے، اور کہا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ کھلی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایک ان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، اور اسی طرح انہوں نے اپنے والد کو بھی اپنی حسد کی آگ میں آ کر جو ہے وہ ظالم قرار دے دیا۔ ایک حدیث کے اندر ہے غالباً جو کہ سندن ضعیف ہے، حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے۔ ہاں روایت ضعیف ہے۔ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ حسد کرنے والا دراصل اپنا ہی برا کرتا ہے، حاسد حسد کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور صحیح احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے منع فرمایا لا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ حسد کرنے والا خود اپنا برا کرتا ہے، اور حسد بندے کو یوں خراب کر کے نکارا اور بیکار اور ضائع کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا کر ضائع اور بیکار بنا دیتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کے حوالے سے حسد کا ارتکاب کیا اور کہا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ کھلی غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ پھر اب اپنے باپ کی پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا کہ ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، یعنی ہم ایک پورا جتھا ہیں اور طاقتور اور توانا بھی ہیں، تو یہ ہیں بھی دو اور ہیں بھی کم عمر، تو یہ تو جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ کہا کہ ہم پورا جو ہے وہ اسبا ہیں، یعنی ایک موری جماعت ہیں، اور یہ لفظ عموماً 10 سے لے کر 40 پر بولا جاتا ہے کہ ایک پوری جماعت ہیں، ایک دوسرے کو قوت اور سہارا دینے والے ہیں۔ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین وہ تو کم عمر ہیں، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ جتھا بھی نہیں ہیں اور اپنے باپ کے جو ہے وہ بازو بھی نہیں بن سکتے، کام بھی نہیں آ سکتے۔ اور اپنے باپ کے متعلق کہا کہ ہمارا ابا جان تو جو ہے وہ کھلی غلطی میں ہے، جبکہ جناب یعقوب علیہ السلام کسی بھی غلطی کے اندر مبتلا نہیں تھے۔ اچھا جی، اب انہوں نے اپنے باپ کی پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ جو ان کا حق بنتا تھا بابا جی یعقوب علیہ السلام انہیں بھی ان کا حق دے رہے تھے، لیکن ان کے دماغ میں شیطان نے فطور ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ باپ کی پوری توجہ حاصل یوں ہو سکتی ہے کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں، یا جناب یوسف کو جو ہے وہ کہیں پرے کی زمین پر جا کر پھینک کر آ جائیں۔ اب اگر جناب یعقوب علیہ السلام ان بھائیوں کے بقول بے انصافی کر رہے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن اگر وہ کر بھی رہے تھے تو وہ ایک صغیرہ گناہ ہے۔ انہوں نے باپ کے ایک معمولی گناہ کے مقابلے میں جو ان کے نزدیک غلطی تھی، حالانکہ دراصل وہ غلطی نہیں تھی، وہ ایک فطرت تھی، انہوں نے اپنے باپ کے صغیرہ گناہ کے مطابق بقول ان کے مقابل ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حالانکہ کوئی پوچھے عقل مندو، اگر جناب یعقوب علیہ السلام تمہارے نزدیک کھلی غلطی میں ہیں تو وہ ایک صغیرہ گناہ ہے، اور تم چلے ہو ایک بے گناہ کی جان لینے اور اسے قتل کرنے، یہ تو بہت بڑا پاپ ہے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اور پھر وہ کوئی عام بھی نہیں ہے، وہ تمہارا اپنا
جو ہے وہ سگا بھائی ہے اور تم اسے مارنے پر تیار ہو چکے ہو۔ یہ حسد انسان کی آنکھوں میں یوں پردہ ڈال دیتا ہے کہ اتنا بڑا جرم وہ ان کی نظروں میں معمولی بن گیا۔ جیسے یہ بابا جی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسی طرح یوسف بن یعقوب وہ بھی جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو حسد کی آگ میں اور حسد نے ان کی آنکھوں کو اتنا اندھا کیا کہ اتنا بڑا جرم ان کی نظروں میں معمولی ہو گیا۔ حالانکہ قتل ناحق، بے گناہ کا قتل، بیکار میں کسی کا قتل کرنا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور قیامت کے دن میں بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا کیس، سب سے پہلا مقدمہ اور فیصلہ وہ خون کے متعلق ہوگا۔ لیکن قتل ناحق ان کی نگاہ میں ایک معمولی بن گیا، اور یہی ہوتا ہے کہ شیطان ہمیشہ جو ہے وہ برے اعمال کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، جیسا کہ بابا جی جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے میں ہوا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ ایک کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی جو ہے وہ مردود ہو گئی۔ اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تو آپ کو قتل کروں گا، میں آپ کو قتل کروں گا، اور پھر شیطان نے اتنا بڑا گناہ اس کی نظروں میں مزین کر کے خوبصورت کر دیا، اور اس نے بے گناہ میں یعنی بغیر کسی جرم کے اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا گوارا کر لیا، اور اتنا بڑا جرم ان کی نظروں میں معمولی ہو گیا، اور کہا کہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ کسی دور کی زمین میں پھینک دو کہ جہاں نہ یوسف اپنے باپ تک پہنچ پائے، نہ باپ اپنے بیٹے یوسف تک پہنچ پائے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ تمہارے باپ کی پوری توجہ پھر تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب آخری بات یہاں اس آیت میں جو کرتے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد باپ کی توجہ تمہیں پوری حاصل ہو جائے گی، کہا کہ پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ یہ ہے وہ ضمیر، یہ ہے وہ ضمیر، یہ ہے وہ مقام کہ جب مجرم بھی سمجھتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں، حالانکہ انہوں نے اپنے جرم کو خوبصورت بنانے کے لیے شیطان نے ان کو کئی باتیں خوبصورت بنا کر کہیں، کئی باتوں میں شیطان نے ان کو گمراہ کیا، اپنے باپ کے معمولی عمل کو انہوں نے جرم بنا دیا اور خود جرم عظیم کا ارتکاب کرنے پر تیار ہو گئے۔ لیکن چونکہ دل کے اندر ضمیر زندہ تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ قتل کرنے کے بعد نا تم نیک بن جانا۔ پتہ چلا کہ اتنے بڑے جرم پر انہیں ان کے ضمیر نے یہ ضرور بتا دیا کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، قتل کرنا، باپ اور بیٹے کے بیچ میں جدائی کر دینا ہے یہ گناہ۔ ان کے ضمیر نے انہیں ضرور آواز دی۔ اتنی سنگ دلی کے باوجود بھی، اتنی سنگ دلی کے باوجود یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ احساس تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہے وہ پاپ، ہے وہ جرم، اس لیے کہا کہ یہ گناہ کر لو اور اس کے بعد جو ہے وہ تم نیکوکار بن جانا۔ اور یاد رکھیے کئی لوگوں کو شیطان اسی قسم کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ میاں گناہ کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، چوری کر لو، ڈاکہ مار لو، قتل کر لو، پھر بعد میں توبہ کر لینا۔ اب بندہ پوچھے کہ آیا توبہ کا موقع ملتا بھی ہے کہ نہیں؟ توبہ کا موقع ملتا بھی ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے جیسا معاملہ ہو
وہ کلمہ بھی پڑھ رہا تھا مگر اس کا کلمہ پڑھنا، اس کی توبہ کرنا وہ بیکار رہی اور بیکار ٹھہرا، اور کوئی پتہ نہیں موت کا کہ کس وقت کب اچانک آ جائے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ کروا دیتا ہے، کہتے بعد میں توبہ کر لینا۔ ایک تو توبہ کا موقع ملتا یا نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، پھر گناہ پر گناہ بندے کو باقاعدہ عادی مجرم بھی بنا دیتا ہے، اور پھر اس کے دل سے توبہ کا خیال بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے جو اس نے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر وار کیا کہ ابھی قتل کر لو، بعد میں جو ہے وہ توبہ کر لینا۔ اور آج سینکڑوں ہزاروں لوگ اس ارادے سے گناہ کر لیتے ہیں کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ دوم یہ کہ وہ گناہ کر کر کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ دل ان کا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور توبہ کی طرف انہیں توفیق نہیں ہوتی، اور توبہ کا خیال ہی ان کے دل سے مر مٹ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔